بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مستقیم شاہ صاحبہ اور ان کے خاندان کی بیعت کا واقعہ آج کی ویڈیو پر ان پر بات کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکات الحقانیہ۔ حکیم محمود علی صاحب وارثی فتح پور تحریر فرماتے ہیں کہ مستقیم شاہ صاحبہ کے بزرگ کابل سے لکھنؤ میں آئے اور شاہ عود کے یہاں ملازمت کی اور فتح پور ضلع بارہ بنکی ان کا مستقل رہائش اور ٹھکانہ رہا۔ یہ لوگ جب یہاں آئے تو بالکل تازہ ولایت تھے کہ صاف طور پر اردو زبان نہیں بول سکتے تھے۔ حضور انور جب فتح پور تشریف لاتے تھے تو اپنی وزاداری کے مطابق ایک سکے کے یہاں قیام فرماتے تھے۔ اگرچہ اس وقت مستقیم شاہ صاحبہ کے اعضاء میں سے حضور انور کا کوئی مرید نہ تھا، مگر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر و غائب سب یکساں تھا، کوئی بات مخفی نہ تھی۔ یہ خاندان ازل سے حضور کی جانثاری اور محبت میں نامزد ہو چکا تھا اور مستقیم شاہ صاحبہ اپنی ازلی سعادت سے حضور کے دام محبت میں اسیر پیدا ہوئی تھیں۔ آپ کے سامنے حالات آئینہ تھے، اس لیے حضور انور بغیر کسی شخص سے ظاہری تعارف کے جس مکان میں مستقیم شاہ صاحبہ رہتی تھیں وہاں تشریف لے گئے۔ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ مستقیم شاہ صاحبہ کے مکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ مستقیم شاہ صاحبہ کے والد ماجد معزز اللہ خان صاحب کندھاری مکان میں آئے اور انہوں نے نہایت تعجب سے سنا کہ ایک نوجوان فقیر ان کی دختر نیک اختر کے پاس بالاخانہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر خیال پیدا کرنا چاہیے کہ ایک شریف آدمی کو کس قدر پیچ و تاب ہوگا اور شریف بھی کیسا، کندھار کا تازہ ولایت شعلہ خوں افغان۔ غرض یہ کہ معزز اللہ خان صاحب نے یہ بات سنتے ہی تلوار اٹھا لی اور قصد کیا کہ کوٹھے پر پہنچ کر دونوں کا کام تمام کر دوں گا۔ پھر زینے پر پہنچے تو خود بخود رک گئے اور خیال کیا کہ جب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نیچے اتریں گے تو اس وقت حملہ کروں گا۔ چنانچہ معزز اللہ خان صاحب حضور کے تشریف لے جانے کے منتظر تھے اور شمشیر اٹھائے کھڑے تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کوٹھے سے اتر کر اطمینان کے ساتھ چلے گئے اور معزز اللہ خان پر ایسی ہیبت حق طاری ہوئی کہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر سکے، تلوار اٹھانا تدرکنار رہا، ان کی زبان سے کوئی بات بھی نہ نکلی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لے جانے کے بعد پھر خان صاحب کے وہی خیالات تازہ ہو گئے۔ حضور انور نے کچھ پرواہ نہ کی۔ سچ یہ ہے کہ اِنَّا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آپ اکثر اس طرح آتے اور جاتے رہے، چند مرتبہ ایسا اتفاق ہوا تو معزز اللہ خان صاحب کے خیالات نے خود کو پلٹا کھایا اور اس بات پر غور کیا کہ جب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے سامنا ہوتا ہے تو میں ساکت و دم بخود رہ جاتا ہوں، اور جب وہ صورت آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو پھر وہی خیالات میرے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ غرض یہ کہ تائید غیبی خان صاحب کی شامل حال ہوئی جس نے صراط مستقیم دکھائی، اور 2 ہی 4 روز میں سب گھر والے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کا دم بڑھنے لگے، اور حضور کی جس محبت و جانثاری میں اس خاندان نے ثابت قدمی کا اظہار کیا وہ مشہور و معروف ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص محبوبوں میں اس خاندان کا شمار ہے، خصوصاً مستقیم شاہ صاحبہ جس پائے کی درویش گزری ہیں وہ ازر من الشمس ہیں۔ تجرید و تفرید میں وہ ضرب المثل تھیں اور بڑی صاحب نسبت اور کامل گزری ہیں، بارگاہ وارثی میں نہایت مقبول تھیں۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر اس قسم کی بیعتیں بھی ہوئی ہیں کہ کسی پردہ نشین کے دل میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی تمنا ہے تو حضور انور خود بخود تشریف لے گئے اور بیعت فرما لیا۔ حق یہ ہے کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عرفہ و اعلیٰ شان عدیم المثال تھی، شان عدیم المثال تھی جس کی ماہیت و حقیقت سے خبردار ہونا نہایت مشکل ہے۔ اسی طرح بابو وارث علی خان صاحب رئیس اعظم جگدیش پور کی بیعت کا واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں کہ بابو وارث علی خان صاحب رئیس اعظم جگدیش پور حضور انور کے خاص محبوب اور جانثاروں میں ہیں۔ آپ کی بیعت کا واقعہ بھی عالم ارواح اور عالم اجسام کے تعلقات کی خبر دیتا ہے جو حسب ذیل ہے۔
جناب موصوف بیان فرماتے ہیں کہ اپنے بیعت ہونے سے 1 سال قبل میں نے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت کی کہ حضور تشریف فرما ہیں اور میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے مجھ کو 2 تصویریں عنایت فرمائیں۔ ایک تصویر تو مسٹر آرنلڈ پروفیسر مدرسۃ العلوم علی گڑھ کی تھی اور دوسری تصویر علامہ شبلی نعمانی کی تھی۔ ان دونوں صحابیوں کو میں نے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ 1 سال کے بعد میں نے دیوہ شریف حاضر ہوا۔ خواب میں جو حضور کی شکل مبارک اور طرز نشست دیکھی تھی اس طرح دیکھا کچھ فرق نہ تھا۔ علامہ شبلی کو اس خواب سے 5 سال بعد دکھا اور دیکھتے ہی محض اس تصویر کی وجہ سے پہچان لیا، اور بیعت سے 13-14 برس کے بعد جب میں انگلستان گیا تو مسٹر آرنلڈ کو دیکھا اور ان کو بھی اس خواب کی وجہ سے فوراً پہچان لیا۔ تو ناظرین، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزید جو خادمین اور فقراء جو سلسلہ وارثیہ کے مشہور و معروف روحانی بزرگ گزرے ہیں، ان کی واقعات بیعت آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ مزید معلوماتی سلسلہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات سے واقعات بیعت آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل دیکھتے رہیے اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔